السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم خواتین و حضرات، حکیم محمد ضیاء مطب ابن طبیب آپ کی صحت کے حبیب کی جانب سے حاضر خدمت ہے۔ آج جو ویڈیو آپ کے سامنے لانے کا مقصد ہے وہ ایک میرے پیشنٹ تھے انڈیا سے۔ 2020 میں ان کا میرے ساتھ رابطہ ہوا اور ان کو شوگر کے ساتھ گینگرین ہو گئی تھی، اور ڈاکٹرز احباب نے انڈیا میں ان کا ایک انگوٹھا بھی کاٹ دیا تھا پاؤں کا۔ اس کاٹنے کے باوجود ان کو ہارٹ اٹیک بھی ہو گیا، اور ہارٹ اٹیک کے علاج کے لیے لے گئے تو انہوں نے کہا جی جب تک یہ زخم ہیل نہیں ہوگا ہم ان کے ہارٹ کو کچھ نہیں کر سکتے۔ پھر کسی طریقے سے ان کو یوٹیوب پر ابن طبیب چینل کا رابطہ ملا، انہوں نے مجھ سے واٹس ایپ پر میری ترتیب کے مطابق مجھے چیک اپ کروایا۔ میں نے اللہ پہ بھروسہ کرتے ہوئے اور اللہ کے قانون کو اپناتے ہوئے، کیونکہ طب یونانی وہی طب یونانی کہلاتی ہے جس میں اللہ کے قانون کو سردی گرمی خشکی تری کو فالو کیا جائے، اور انسان کی عمر کے تقاضے کے مطابق اس کے مزاج کو جج کیا جائے کہ اس عمر میں کون سا مزاج بنتا ہے، اور شوگر کے جتنے بھی نقصانات ہیں اس سے انسان کی واقفیت ہو۔ اللہ پہ بھروسہ کر کے میں نے ان کا علاج شروع کیا۔ ان کا نام نجیب قاضی ہے، محمد نجیب قاضی، یہ مہاراشٹر انڈیا سے ہیں۔ 2020 میں ان کا مجھ سے رابطہ ہوا۔ ان کے والد صاحب کا قصہ جو میں آپ سے عرض کر رہا تھا کہ انگوٹھا کٹ چکا تھا، ہارٹ اٹیک ہو چکا تھا، اور ڈاکٹر جو ہے ہارٹ کا کچھ نہیں کر رہے تھے۔ میرے ساتھ رابطے کے بعد میں نے ان کو مشورہ دیا کہ اللہ کے بھروسے پر آپ جو ہے یہ عمل کریں اور یہ ادویات ان کو دے، انشاءاللہ العزیز اللہ نے چاہا تو شفا ہو جائے گی۔ کیونکہ میں بارہا اپنی ویڈیوز میں عرض کرتا رہتا ہوں اپنے محترم بہن بھائیوں کو کہ شفا میرے اختیار میں نہیں ہے۔ ہاں، فراڈ دھوکہ یہ نہیں میں کرتا، کوشش کرتا ہوں اپنے علم کے مطابق، اپنی تشخیص کے مطابق، مریض کی حالت کے مطابق ادویات کو بھیجوں۔ شفا میرے اللہ کے اختیار میں ہے، شفا میرے اختیار میں نہیں ہے، یہ بات میں واضح کر دیتا ہوں۔ پیسہ تو آپ نے ہر جگہ لگانا ہے، ہر جگہ پر ہی پیسہ لگتا ہے۔ ظاہر ہے اس مہنگائی کے دور میں ہر چیز مہنگی ترین ہوتی چلی جا رہی ہے، لیکن غریب مریضوں پر رحم بھی آتا ہے، ترس بھی آتا ہے۔ تو عزیزان محترم، محمد نجیب صاحب کے والد کے انگوٹھے کے ساتھ ساتھ جب وہ کٹ گیا تو ان کا پورا پاؤں پھول گیا، اور ڈاکٹرز نے کہا کہ یہ ٹخنے تک پاؤں کاٹنا پڑے گا۔ تو اب جب یہ کنڈیشن، شوگر بھی ان کی ہائی اور بلڈ پریشر کے ساتھ ان کو ہارٹ اٹیک بھی، اور پھر یہ پاؤں کا پھول جانا، جس کی تصویریں آپ نجیب صاحب کے واٹس ایپ سے میں نے اب دوبارہ منگوائی ہیں۔ انہوں نے اس دور میں ویڈیوز بنا کر بھیجنے کا وعدہ کیا تھا جب ان کے والد صاحب ٹھیک ہو گئے تھے، تو کسی ملکی چپکلس کی وجہ سے، یہ بارڈر کی پابندیوں کی وجہ سے، یا آپ کو پتہ ہے کہ انڈیا بھارت کے جو حالات چل رہے ہیں ان کی وجہ سے شاید خوف زدہ ہو کر نجیب بھائی نے ویڈیوز نہیں بھیجی۔ کل مجھے ان کی کال آئی کہ جی والد صاحب کو دوبارہ کوئی ہارٹ کا مسئلہ بن رہا ہے۔ ساتھ ہی انہوں نے وائس میسج میں بہت ہی معذرت بھی کی کہ میں معذرت خواہ ہوں، آپ کو ویڈیوز نہیں بھیج سکا، میں خوف زدہ ہو گیا تھا ملکی تعلقات کی بنا پر۔ لیکن کل ان کے دل میں اللہ نے خود ڈالی، اور انہوں نے باخوشی اپنی اور اپنے والد صاحب کی بھی ویڈیو بھیجی، ان کے پاؤں کی بھی آپ کو ویڈیوز ملے گی، آپ دیکھ رہے ہوں گے۔ اور ان کے جو پہلے پاؤں کٹنے کا، جب انگوٹھا کٹنے کے بعد کنڈیشن تھی، وہ بھی تصویریں میں نے ان سے منگوائیں، اور یہ تمام چیزیں اللہ کے کرم سے ہوئی ہیں۔ یہ شفا میرے اختیار میں نہیں ہے، میرا اللہ کرتا ہے۔ آپ ان بزرگوں کی عمر دیکھیں، ان کے چہرے کی رونائی دیکھیں، اور ان کی جو سابقہ کنڈیشن ہے وہ دیکھ کر آپ کو پتہ چلتا ہوگا۔ السلام علیکم۔ ایک ویڈیو بنا کے بھیجا ہوں میں حکیم محمد ضیاء صاحب کو، اور اسی ویڈیو میں آگے جو ہے والد صاحب کی پہلے کی جو پیر کا گینگرین کا پرابلم ہو گیا تھا اس کی کنڈیشن، اور ابھی جو پیر کی ان کی کنڈیشن ہے اس کا ویڈیو، اس کے فوٹوز بنا کے بھیجوں گا میں، آپ چیک کر لو۔ حکیم محمد ضیاء صاحب کا میں بہت بہت شکر گزار ہوں، جن کی وجہ سے میرے والد صاحب آج ٹھیک ہو گئے، نہیں تو اتنی پریشانی آ گئی تھی کہ
डॉक्टर ने टखनों तक काटने के लिए बोला पैर को। ऑलरेडी उनका अंगूठा कट करके एक हार्ट अटैक आ गया था, तो ये हमारे लिए बहुत बड़ा चैलेंज और रिस्क की बात थी कि उनका टखना कट करेंगे तो भी उसका सॉल्यूशन नहीं था। डॉक्टर से पूछा भी हमने कि अगर टखना कट करेंगे तो इसका गारंटी है कि पेशेंट को कुछ नहीं होगा और ज़ख्म हील होगा, उनका गैंग्रीन का प्रॉब्लम सॉल्व होगा। डॉक्टर गारंटी नहीं दिए। तो मैं बहुत बहुत शुक्रगुज़ार हूँ मोहम्मद ज़िया साहब का, हकीम मोहम्मद ज़िया साहब का, और उनके जो चैनल चला रहे हैं यूट्यूब पर इब्ने तबीब, उसका भी बहुत अच्छे से ये लोगों को खिदमत गुजारी कर रहे हैं। और अल्लाह से दुआ है कि इनसे लोगों को शफा हासिल हो। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद मुजीब काजी इंडिया से, इंडिया में महाराष्ट्र स्टेट, डिस्ट्रिक्ट उस्मानाबाद, गांव नदरुक। मेरे वालिद साहब का नाम मोहम्मद आबिद अली काजी। इनको 2020 में गैंग्रीन का प्रॉब्लम हुआ था पैर को, और डॉक्टर साहब ने अंगूठा कट कर दिया। उसके बाद उन्होंने बोला कि इसको हील होने के लिए टाइम लगेगा। अटैक आ गया इनको, हार्ट अटैक आने के बाद उसमें 3 ब्लॉकेज निकले। 3 ब्लॉकेज निकलने के बाद उनका पैर का ज़ख़म बढ़ता गया गैंग्रीन का। शुगर भी बढ़ती गई, शुगर भी, डायबिटीज़ के पेशेंट्स हैं ये। तो डॉक्टर ने बोला कि उनका जैसा ज़ख़म बढ़ता गया पैर का, इसको हील करके लाओ, फिर उसके बाद हार्ट का इलाज करेंगे, जो भी एंजियोप्लास्टी या फिर ओपन हार्ट सर्जरी। लेकिन वो हील नहीं हो रहा था। और हम लोगों ने यहाँ पे इंडिया में 1-2 हकीम से रब्ता किया और उनके पास हमारे वालिद साहब को लेके जाके रखे भी, लेकिन वहाँ पे अच्छे से इलाज नहीं हुआ। तो उतने में हमारा रब्ता हकीम मोहम्मद ज़िया साहब, जिनका चैनल यूट्यूब पे है इब्ने तबीब बोलकर, उनसे रब्ता हो गया। उनका जो शुगर पेशेंट, जो पेशेंट चेक करने का ये है, जो वो बताएं यूट्यूब पे, उसको हमने फॉलोअप लिया। हमारे लिए बहुत बड़ा चैलेंज था ये कि इनका इलाज शुगर के रहते हुए और गैंग्रीन के रहते हुए करना। लेकिन इनके जो जड़ी बूटी जो इन्होंने बताए और जो परहेज़ के लिए बताया, उसको हमने कंटिन्यू किया। स्टार्ट में जो फर्स्ट लॉकडाउन लगा था, उसमें लॉकडाउन में हमको ये सब चैलेंज, वालिद साहब की तबीयत के लिए जो वीक था, पैर का प्रॉब्लम, गैंग्रीन का और हार्ट का, इतना सब कुछ चैलेंज फेस करना बहुत मुश्किल था। हकीम मोहम्मद ज़िया साहब, जिनका चैनल यूट्यूब पे आज भी है, और अल्हम्दुलिल्लाह उनके पास से फैज़ हासिल हुआ है उनकी जड़ी बूटियों का इलाज करके। तो अभी जो है पैर की उनकी कंडीशन आपको बता देता हूँ। ये मेरे वालिद साहब हैं। ये इनके पैर। हकीम मोहम्मद ज़िया साहब, इनका चैनल जो इब्ने तबीब है, इनके पास से जड़ी बूटी खा के इनका पैर का आज पूरा जो है इलाज हो गया, इनके पास से ही, इनकी जड़ी बूटियों से। तो मैं तो यहाँ देख रहा हूँ, अमेरिका हो, जर्मन हो, फ्रांस हो, इंग्लैंड हो, बड़े बड़े जो जगादड़ी मुल्क हैं साइंस के और साइंसदानों से भरे पड़े हैं, वहाँ भी पाँव कटते हैं, टांगें कटती हैं, और इस तरह बहुत सारे मरीज़ जो है वो परेशान हो जाते हैं, आखिर में डेथ होती है। तो मैंने अल्लाह के नाम देकर जो अद्वियात भेजी, इस्तेमाल करने के बाद आपने रिज़ल्ट देखा। मैं नहीं कहता कि आप सिर्फ इब्ने तबीब से ही अद्वियात लें, मैं कहता हूँ जहाँ आपको अच्छा तबीब मिले, जो नेचर को जानता हो, फितरत को जानता हो, कुदरत को जानता हो, इलाज बिल ग़िज़ा का वाकिफ़ हो, कावाजात हों या ग़िज़ाई सूरत हाल हो, ब्लड की कंडीशन को समझता हो कि ज़ख्म इस वक्त किस कंडीशन में है और इसमें ऑक्सीजन कम है, कार्बन रुक गया है और ये गल गया है, कैसे इसको दोबारा जो है रीन्यू बेहतर किया जाए। ख़ातिन व हज़रात, मैंने ये आपके सामने मुख्तसर सी गुफ्तगू के साथ ये मेरा एक फ़ीडबैक आया था, जो मेरे लिए बहुत बड़े फ़ख्र की बात है
اور بہت بڑا میں اللہ کا مشکور ہوں، اپنے رب کا شکر گزار ہوں کہ اللہ نے ان بزرگوں کو میرے ہاتھ سے شفا بخشی، اور محمد نجیب قاضی صاحب کا بھی میں مشکور ہوں کہ انہوں نے دل بڑا کر کر عوام الناس کے فائدے کے لیے یہ ویڈیو بھیجی جو میں نے آپ کی خدمت میں رکھی۔ تو عزیزان محترم، اللہ سے دعا ہے جہاں کہیں بھی کوئی مریض پریشان حال ہیں، اللہ اپنے محض فضل و کرم سے انہیں شفائے کلی نصیب دے، آمین ثم آمین۔ حکیم محمد ضیاء اور مطب ابن طبیب کو اجازت دیجیے، انشاءاللہ جلد ہی آپ کی خدمت میں دوبارہ ویڈیوز کا ابتدا کرنے لگا ہوں۔ اور علم الابدان کے جتنے میرے سبسکرائبر ہیں ان کے لیے گڈ نیوز یہ ہے کہ علم الابدان کے جو سابقہ میرے 6 یا 7 ویڈیوز آ چکی ہیں، اب اس کا بھی ہم ابتدا کرنے لگے ہیں۔ جو طلباء و طالبات اور جو گھریلو احباب صاحب علم و دانش سیکھنا چاہتے ہیں کہ طب ہے کیا، طب اللہ نے کس طرح پیدا کی ہے، طب کا معنی مطلب کیا ہے، تو انشاءاللہ اس چینل کو بھی آپ سبسکرائب کیجئے گا۔ علم الابدان پہ بھی انشاءاللہ عنقریب پروگرام شروع ہو جائیں گے۔ اگر کوئی میرے دوست جو انڈیا میں میرے پیشنٹ ہیں، پورے بھارت میں الحمدللہ مریض ہیں میرے، ان کی خدمت میں درخواست یہ رکھنی ہے کہ جس بھی دوست نے دوا منگوانی ہو مطب ابن طبیب سے، ہمارے بارڈرز کے مسائل چلتے رہتے ہیں، پاک و ہند کی افواج کے یا ملکی جو چپکلس چل رہی ہے، تو انڈیا کے جتنے مریض ہیں وہ اس طریقے سے اپنی ادویات منگوا سکتے ہیں۔ باقی پوری دنیا میں الحمدللہ ادویات جو ہے پوسٹ آفس آف پاکستان کی طرف سے پہنچ رہی ہیں۔ جہاں کہیں بھی کوئی دنیا میں بندہ بیٹھا ہے الحمدللہ ادویات پہنچ رہی ہیں مطب ابن طبیب کی طرف سے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔